أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، برادران اسلام، آج سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28 سے لے کر 30 تک تلاوت کی گئی ہے. الحمدللہ. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ان آیات میں اللہ تعالی کفار کے ساتھ دوستی سے شدت کے ساتھ روک رہے ہیں، منع فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی محبت سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ سورۃ الممتحنہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ. اور آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. جس شخص نے ان سے دوستی کی تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا، ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. اس میں دیکھو اللہ تعالی نے کتنی سختی سے منع کیا کہ جو کفار کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. اور اس کے ساتھ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے افعال کو، خلفائے راشدین کے افعال کو دیکھتے ہیں تو ان کے تو غیر مسلموں کے ساتھ بڑا اچھا اخلاق تھا، بڑی ہمدردی تھی. کئی واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے. غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان، ہمدردی، خوش خلقی کے معاملات کیے، اس کی نظیر تو پوری دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے. کہ مکہ کے اندر جب قحط پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ دشمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالا تھا، ان کی امداد کے لیے خود تشریف لائے. مکہ مکرمہ جب فتح ہوا، یہ سب دشمن جو آپ کو تکالیف دیا کرتے تھے، ایذائیں دیا کرتے تھے، جو آپ کے اوپر اونٹ کی گوبر پھینکا کرتے تھے، اوجڑی پھینکا کرتے تھے، یہ سب لوگ آپ کے قابو میں آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آج صرف آزاد نہیں کرتا بلکہ کیا لا تثریب علیکم الیوم، آج صرف تمہیں معاف ہی نہیں کرتا بلکہ جو تم نے ماضی پہ مجھے تکالیف دی ہیں میں اس پہ تانا بھی نہیں دیتا. سبحان اللہ.
کیا مثالیں ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم جنگی قیدی آئے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہر شخص نہیں کرتا. آپ نے ان غیر مسلم جنگی قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا. حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا تھا. آپ نے زبان مبارک سے کبھی ان کے لیے بددعا نہیں فرمائی اور بدلہ لینے کے لیے کبھی اپنا ہاتھ کو نہیں اٹھایا. تو یہ تو کئی مثالیں ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، شدت کے ساتھ منع کیا ہے. اس کا جواب در حقیقت یہ آپس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، ٹکراؤ نہیں ہوتا قرآن اور حدیث کا. یہ ناقص علم کی وجہ سے یہ سوالات ذہن کے اندر آتے ہیں. تو اس لیے میں آج کوشش کرتا ہوں تاکہ قرآن کی آیات کے حوالے سے بھی مکمل وضاحت ہو جائے اور اس حوالے سے بھی مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کے جو افعال ہیں ان کی بھی وضاحت ہو جائے تاکہ مسئلہ صحیح طور پہ سمجھ آ جائے. کفار کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک قسم ان کے ساتھ تعلقات ناجائز ہیں، بالکل حرام ہیں. باقی 3 قسم کے تعلقات جائز ہیں. تو سب سے پہلے میں بیان کرتا ہوں جس سے کفار کے ساتھ تعلقات بالکل ناجائز اور حرام ہیں. وہ ہے قلبی تعلق، دلی تعلق. دل کے ساتھ، دلی طور پہ کفار کے ساتھ محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے. اس سے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا اسے. قلبی دوستی کو، ان کے ساتھ دوستی کرنا، محبت کرنا، اس سے کیوں منع کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اسلام کی نظر میں دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے، جو انسان کا وجود ہے، انسان جو آئے ہیں، وہ عام جانوروں کی طرح یا جنگل کے درختوں، گھاس بھوسے کی طرح نہیں پیدا ہوئے کہ آئے پھر مر کر ختم ہو گئے، بس ختم نہیں. انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصدی زندگی ہے، ایک مقصد کے لیے زندگی ہے. اس کی زندگی کے تمام ادوار، اس کا کھانا پینا، اس کا بیٹھنا سونا جاگنا، اس کے معاملات کرنا، یہ سارا یہاں تک کہ اس کا جینا مرنا ایک مقصد کے گرد گھومتی ہے. جب دل کے ساتھ اس کو کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا، محبت بن جائے گی، تو انسان اپنے راستے سے ہٹ جائے گا. جو مسلمانوں کا راستہ تھا وہ ہٹ جائے گا. کیوں؟ کہ غیر مسلم کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا بالکل سنت کے برعکس ہے، جبکہ مسلمانوں کا یہاں تک کہ واش روم جانا، باہر آنا بھی سنت کے مطابق ہے. اس لیے انسان اپنے جو اس کا مقصد ہے وہ مقصدی زندگی سے ہٹ جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ کرو. قلبی تعلق سے منع فرمایا. آگے 3 جو درجے ہیں یا قسمیں ہیں وہ ان سے دوستی کر سکتے ہیں. نمبر 1 مواسات. مواسات کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی. یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے ابھی مثال دے کر بتایا کہ مکہ کے اندر جب قحط پڑا تو ان کے ہمدردی کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے لیے دعائیں کیں. تو یہ کرنا ایسے بالکل جائز ہے. اور قرآن میں بھی آتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، کہ وہ غیر مسلم جو تمہیں تکلیف نہیں دیتے، جو تمہیں تکلیف نہیں دیتے، ان کے ساتھ آپ ہمدردی خیر خواہی کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ہے مدارات کا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور اندر سے کوئی لینا دینا نہ ہو، اس کا بیہیویئر بظاہر بہت اچھا ہو. اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو.
یا کسی رشتہ داروں کو بچانا مقصود ہو، مسلمانوں کو بچانا مقصود ہو، تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ مہمان آ جاتا ہے کافر آپ کے گھر میں، یا کوئی مجبور ہو کے آ جاتا ہے، پناہ لینے کے لیے آ جاتا ہے، تو ان تمام صورتوں کے اندر یہ کیا ہے، مدارات یہ بالکل جائز ہے، اور ان کی مہمان نوازی بھی کی جا سکتی ہے، ان کو پناہ بھی دی جا سکتی ہے، ان کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس صورت بھی کفار کے ساتھ جائز ہے۔ اور تیسری صورت، ان معاملات کرنا کفار کے ساتھ، یا تجارت کرنا، اجرت کرنا، لینا دینا، ان کے ہاں ملازمت کرنا، یہ تمام صورتیں کفار کے ساتھ جائز ہیں۔ صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے تعامل سے یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں، ایسی تجارت، ایسا معاملہ کرنا کہ جس سے کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، جیسا کہ اسلحہ ہے۔ اگر مسلمان کسی کافر کو اسلحہ فروخت کر رہا ہے، وہ اسلحہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے کافر، تو یہ تجارت جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام تجارت وہ کیا ہے، جائز ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کرنا یا اور دوسرے معاملات، اسپیئر پارٹس ہیں آج کل کی دنیا میں، اگر دیکھا جائے اسپیئر پارٹس ہیں، جہاز ہیں اور گاڑیاں ہیں، ان کے اسپیئر پارٹس جو ہوتے ہیں، مختلف باقی معاملات جو ہیں کفار کے ساتھ کرنا بالکل جائز ہے۔ اب آیات کا ترجمہ ذرا سماعت فرما لیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، اے ایمان والوں کافروں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر دوست نہ بناؤ۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی کام یہ کرے گا، فلیس من اللہ، تو نہیں ہے اس کو اللہ سے کوئی تعلق، اس کا اللہ سے کوئی تعلق ہو نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ اس حالت میں کرنا جائز ہے کہ تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ جیسے میں نے ابھی پڑھا نا کہ دوسری سورج پڑھی تھی کہ ان کے ساتھ موالات کرنا، کہ اپنے اس کے مقصد کیا ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اپنے آپ کو بچانا ہو، مسلمانوں کو بچانا ہو، تو پھر کیا جائز ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری جائے، یہی کامیابی ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے نفسوں کے اندر سینوں میں ہے، یا ظاہر کرو گے، اللہ سب جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ہے، وہ کیا ہے، عظیم ہے، اور تم جو ظاہر ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہو، اور اندر سے اگر تم محبت رکھو گے، تو یہ دل کے ساتھ تم محبت کرو گے، تو دل کا تعلق تو تمہاری ذات کے ساتھ ہے، اور دل کے راز صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا، ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، جس دن تجد ہر نفس پائے گا جو اس نے عمل کیا، من خیر، جو بھی اس نے نیکی کی ہے، محضرن سامنے، وما عملت من سوء، اور جو کچھ نے برائی کی ہے وہ بھی اپنے سامنے پا لے گا۔ تود لو انہا بینہا و بینہ امدا بعیدا، تود وہ آرزو کرے گا کہ کاش اس میں اور میرے میں دور کا فرق ہو جائے، یہ جو برائی ہے اور مجھ میں دور کا فرق ہو جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بہت مہربان ہے بالعباد، بندوں پر۔ اس لیے اگر کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ سے ڈریں اور توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔